السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں اور صدقہ فطر کے بارے میں تفصیلی ویڈیو آپ کے سامنے بیان کیے تھے، ریکارڈ کیے تھے، اور ان کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بھی مسائل بتائے تھے بنیادی طور پر، اور صدقہ فطر کے مسائل بھی بتائے تھے، لیکن ہمارے کچھ ساتھیوں نے ان ویڈیو پر کچھ کمنٹ کیے جن کی وضاحت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے یہ کمنٹ باکس کے نام سے ہی ہم نے ریکارڈ کیا ہے۔ جس ایک ساتھی کا کمنٹ تھا کہ اگر زکوٰۃ مان لو میری 5,000 بن رہی ہے تو کیا میں 6-7 ہزار دے سکتا ہوں؟ یقیناً دے سکتے ہیں بھائی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ زکوٰۃ کم نہیں دینا ہے۔ اگر 5,000 زکوٰۃ آپ کی بن رہی تھی تو آپ سوچے کہ میں 4-4.5 ہزار دے دوں، نہیں چلے گا۔ زیادہ دے دیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں، بڑھا کر دیں، اچھا ہے، غریبوں کا ثواب ہوگا، غریبوں کو فائدہ ہوگا، آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک ساتھی نے کمنٹ کیا تھا گزشتہ سال کی زکوٰۃ کے بارے میں، یعنی جیسے مان لو کہ اس سال اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی جس کو دینا ہے، گزشتہ سال بھی زکوٰۃ فرض تھی لیکن مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں ادا کر پایا تھا۔ تو دوستو بزرگوں، یہاں پر آپ کو گزشتہ سال کی بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے اور اس سال کی زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ دونوں سال کی اکٹھی صرف ایک ہی سال دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں چلے گا، آپ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے گزشتہ سال کی زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ گزشتہ سال رمضان میں جب مجھ پر زکوٰۃ فرض تھی اور میں نے نہیں دی، اس وقت آپ اندازہ کریں میرے پاس کتنا مال تھا، اتنا اندازہ کر کے آپ تھوڑا بڑھتا ہوا دے دیں۔ بڑھتی ہوئی زکوٰۃ نکالنا اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ایک صاحب کا کسی کا کمنٹ تھا، جیسے کسی کی شادی ہوئی، عورت لڑکی بیاہ کر وہ اپنے سسرال آئی اور شادی کو 4 مہینے ہوئے، 6 مہینے ہوئے، یعنی اس کے مائکے کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے جو عورت کو زیور ملا تھا اس پر بھی سال نہیں گزرا، تو اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ کیا پہلے سال کی زکوٰۃ معاف ہوتی ہے؟ اس بارے میں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں دوستو کہ جس وقت لڑکی کی شادی ہوئی، ظاہر سی بات ہے اس کے ماں باپ نے اس کے لیے زیور تیار کر کے رکھا تھا، اور جس دن شادی ہوئی اس کو وہ زیور دیا اور مالک بنا دیا اس کو۔ اب وہ لڑکی اپنے سسرال آئی وہ زیور لے کر، مان لو اب چونکہ وہ مالک تو اسی دن بنی تھی نا، عام طور پہ غالب گمان ہمارے یہاں تو عرف یہی کہ مالک اسی دن بنی۔ جب مالک اسی دن بنی تھی تو اس کے لیے جب اس کی شادی کا اگلا سال گرہ آئے گی، یعنی اسلامی جس تاریخ کو اس کی شادی ہوئی تھی وہی اسلامی تاریخ جب اگلے سال آئے گی، اس وقت اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 3-4 مہینے شادی کے ہوئے، 6 مہینے ہوئے، 8 مہینے ہوئے، تو ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ادائیگی اسی وقت فرض ہے جس وقت سال پورا ہو جائے گا۔ لیکن رمضان کا مہینہ آ گیا، شادی کو ابھی 6 مہینے ہوئے تھے، تو اب کیا وہ زکوٰۃ ادا کرے؟ تو اس بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے دوستو بزرگوں کہ زکوٰۃ اگر ادا کر دی جاوے پیشگی تو کیا حرج ہے؟ اگر یہ سوچیں گے کہ چلو ہم سال پورا ہو گیا تب دیں گے اور درمیانے سال میں بھول گئے، ماحول ہوتا نہیں ہے، اور اگلا سال آ گیا، تو پھر 18 مہینے ہو جائیں گے تب تک تو، اور 18 مہینے ہو جائیں گے اور آپ زکوٰۃ دیں گے تو 6 مہینے کی زکوٰۃ تو ہمارے ادا ہوئی نہیں نا۔ اس لیے اس کا دھیان رکھیں کہ پیشگی، گویا ہمارا یہ 6 مہینے پیشگی چلتا رہے گا، ہر سال ہم 6 مہینے پہلے زکوٰۃ ادا کر دیا کریں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیشگی زکوٰۃ ادا کر دینا ہماری شریعت میں، اسلام میں بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی نے ہمارے کمنٹ کیا تھا، سوال پوچھا تھا کہ جو ہم نے کسی کو اگر پیسے ادھار دیے ہیں، ادھار استعمال کرنے کے لیے، چونکہ کسی کو پیسے ادھار دینا، رقم ادھار دینا یہ ثواب کی چیز ہے، اس میں کافی ثواب ہے۔ قرض دیا آپ نے، تو کیا میں اس قرض دیے ہوئے روپیوں کی بھی زکوٰۃ ادا کروں گا؟ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ یقیناً وہ رقم جو ہم نے کسی کو ادھار دی، کسی کو 50,000، کسی کو 1,00,000، کسی کو 10,000، اس طرح کسی کو ہم نے پیسے ادھار دیے تھے اور ان کے آنے کی ہمیں پوری امید ہے، واپس ہمیں ملیں گے، تو ان پیسوں کی بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں علماء نے تھوڑی سی اس میں یہ شکل بتائی ہے کہ اگر وہ ابھی ہمارے پاس نہیں آئے ہیں، سال بھر ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے اور کافی تاخیر سے آنے کی امید ہے، لیکن امید ہے آنے کی، تو جب وہ آ جائیں تب ان کی ہم زکوٰۃ ادا کر دیں، اس سال کی بھی جس سال ہم زکوٰۃ دے رہے تھے، اور گزشتہ سالوں کی بھی ہمیں اس کی زکوٰۃ دینا ہے۔ مان لو کسی کو ہم نے 1,00,000 روپے قرض دیا، اس نے ہمیں 3 سال میں واپس لوٹائے اور ان کی ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، تو جب ہمارے ہاتھ میں وہ 1,00,000 روپے آئیں گے تو اس سال کی تو ہمیں زکوٰۃ دینا ہی ہے، گزشتہ 2 سال کی بھی اس 1,00,000 کی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اس کا ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے۔ ہاں کچھ پیسے وہ ہوتے ہیں کہ کسی کو ہم نے دیے اور آنے کی امید نہیں ہے، وہ آدمی ایسا ہے کہ پیسے ہمارے ڈوبا دے گا، ان پیسوں کے آنے کی امید نہیں ہے، تو ایسے پیسوں کی آپ ابھی زکوٰۃ ادا نہ کریں، بعد میں جب آئیں تب کا تب اس کو دیکھیں گے، تب علماء سے پوچھیں کہ ان پیسوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی کیا شکلیں اپنائی جائے۔ علماء اس سلسلے میں آپ کو تفصیل انشاءاللہ بتائیں گے، وہ اس وقت موقع محل دیکھ کر آپ پوچھ لیں۔
ایک ساتھی نے پوچھا مسئلہ کہ غیر مسلم کو زکات دینے کا کیا مسئلہ ہے؟ دوست بزرگوں، زکات غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے، یہ اسلام کا ایک حکم ہے۔ ہاں، نفلی صدقات آپ غیر مسلم کو دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ زکات اور صدقہ فطر کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ مسلمان کو ہی دینا ضروری ہے، غیر مسلم کو ہم نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، رشتہ داروں کو زکات دینے میں کون کون سے رشتہ داروں کو زکات دے سکتے ہیں، یہ بھی ساتھیوں نے پوچھا۔ تو دوست بزرگوں، یہ جو رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں دیکھو علماء نے لکھا ہے اصول اور فروع کو زکات نہیں دینا ہے۔ اصول اور فروع کا مطلب ہے جیسے باپ کو زکات نہیں دے سکتے، ماں کو زکات نہیں دے سکتے، دادا کو نہیں دے سکتے، اوپر کے جو رشتہ دار ہیں۔ اسی طرح ماں کو زکات نہیں دے سکتے، نانا کو زکات نہیں دے سکتے، نانی کو زکات نہیں دے سکتے، دادی کو زکات نہیں دے سکتے۔ یہ وہ ہیں جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارے اصول ہیں۔ اسی طریقے سے فروع میں جیسے کوئی شخص اپنی بیٹی کو، غریب ہو تو زکات نہیں دے سکتا، نواسی کو زکات نہیں دے سکتا، بیٹے کو، نواسے کو زکات نہیں دے سکتے، ہے نا، نواسے نواسی ہو، بیٹے بیٹیاں ہوں، پوتا پوتیاں ہوں، ان کو زکات نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنی بیٹی، اس کی بیٹی غریب ہے، بیاہی ہوئی ہے کہیں پر، اور اس کا داماد غریب ہے، تو وہ اپنے داماد کو زکات دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اپنے سسر کو زکات دے سکتا ہے، سسر کو زکات دینے میں، ساس کو زکات دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شوہر سوچے کہ میں اپنی زکات اپنی بیوی کو دے دوں، نہیں دے سکتا۔ بیوی اپنے شوہر کو زکات دے، نہیں دے سکتی۔ البتہ دیگر جو رشتہ دار ہیں، ساس ہے، آپ کو بتایا، پھوپھی ہے، خالہ ہے، چچی ہے، ممانی ہے، ان کو زکات دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص، ایک بھائی مالدار ہے، دوسرا اس کا بھائی غریب ہے، تو مالدار بھائی اپنے غریب بھائی کو زکات دے سکتا ہے، اگر الگ الگ رہتے ہوں تو۔ بھائی اپنی بہن کو زکات دے سکتا ہے، بہن مالدار ہے، وہ اپنے بھائی غریب ہے اگر اس کو زکات دے سکتا ہے۔ بس یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو ذہن میں رکھنا ہے۔ اصول اور فروع کو زکات نہیں دے سکتے، البتہ دیگر رشتہ داروں کو زکات دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک تو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، اور زکات ادا ہوگی ہماری، اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ اچھا، رشتہ داروں کو زکات دینے میں ایک بات یہ آتی ہے کہ رشتہ دار ہے، اس کو زکات دوں گا میں، زکات بول کر تو اس کو شرم آئے گی، جھجک ہوگی، تو کیا میں اسے ہدیہ بول کر دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں آپ۔ دیکھیں، زکات کی ادائیگی کے لیے دل میں زکات کی نیت ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے دل میں زکات کی نیت رکھتے ہوئے کسی کو زکات دی ہے، اور اس کو آپ نے زبان سے کیا کہا، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، میری طرف سے عطیہ ہے، امداد ہے، یہ میری طرف سے تم استعمال کر لو، یا ایسے کوئی بھی اس نے کلمات استعمال کی ہے، تو زکات ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے صدقہ فطر کے بارے میں ہمارے کسی ساتھی نے کمنٹ کیا تھا کہ بعض مرتبہ بہن بیٹیاں گھر پر آتی ہیں، خاص طور سے عید کے موقع پر، ہے نا، گھر پہ آتی ہیں، تو صدقہ فطر ہم نکالتے ہیں، تو کیا جو بہن بیٹیاں گھر پہ آئی ہیں ان کی طرف سے، ان بچوں کی طرف سے بھی، ان کے بچوں کی طرف سے بھی کیا ہمیں فطرہ نکالنا ہے؟ ان کی طرف سے فطرہ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ان کا جو گھر ہے وہاں سے ان کا فطرہ چلے گا، آپ کے یہاں سے نہیں۔ اور فطرے کے کیا مسائل ہیں وہ تو ہم اپلوڈ کر ہی چکے ہیں۔ اچھا، ایک ساتھی نے صدقہ فطر کے بارے میں کمنٹ کیا تھا کہ جو بی پی ایل کارڈ پر جو گیہوں ملتے ہیں 1 روپیہ کلو والے، تو کیا ان گیہوں سے ہم فطرہ دے سکتے ہیں؟ ہاں بھائی، وہ جو گیہوں ہے، اگر آپ گیہوں سے ہی فطرہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو 1.25 کلو گیہوں، اگر وہ بی پی ایل کارڈ والے جو گیہوں ہے وہ بھی اگر دے دیں گے تو اس سے بھی فطرہ ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ پیسے سے فدیہ دینا چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں گیہوں کا کیا بھاؤ ہے اس کے حساب سے پیسے سے دینا پڑے گا، اور گیہوں سے ہی فطرہ دینا چاہتے ہیں تو آپ فطرہ بی پی ایل کارڈ والا جو راشن کارڈ ہوتا ہے، بی پی ایل کا راشن کارڈ، اس کے ذریعے سے آپ فطرہ دے سکتے ہیں، ان گیہوں کے ذریعے سے۔ اسی طرح غیر مسلم کو بھی فطرہ نہیں دے سکتے، وہ بھی آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ ایک مسئلہ ابھی کافی پوچھا جا رہا ہے کہ چاول سے فطرہ ادا کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ چاول، چونکہ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے سرکاری امداد کافی چل رہی ہے، اور چاول ایک فرد کو 5 کلو، کہیں 10 کلو مل رہے ہیں گھروں میں، تو کیا ہم چاول سے فطرہ دے سکتے ہیں؟ چاول یا کوئی دوسرا اناج اگر اس سے آپ فطرہ دینا چاہتے ہیں تو علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ آپ اس سے بھی فطرہ دے سکتے ہیں، لیکن فطرہ آپ اتنا دیں گے، اناج اتنا دیں گے، چنے دیں، چاول دیں، آپ مسور دیں، یا آپ کوئی بھی اناج دیں، تو اتنا آپ کو اناج فطرے میں دینا پڑے گا کہ اس فطرے یعنی اس اناج سے، اس اناج کو بیچ کر 2.25 کلو مارکیٹ میں گیہوں خریدے جا سکتے ہوں، اتنا وہ اناج ہونا چاہیے، تو فطرہ ادا ہو جائے گا۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو کمنٹ باکس میں جو ہمیں اہم اور ضروری چیزیں لگی، ان کے ہم نے آپ کے سامنے جواب دیے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ہمیں سمجھائے۔